عمران خان کی حکومت اور ان کی اپوزیشن دونوں ایک سراب ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حکومت اور اپوزیشن میں سراب کہاں سے آ گیا۔ اردو اخبارات و جرائد اور کتابوں کے قارئین کے لیے سراب کوئی نیا لفظ نہیں ہے، لیکن حکومت اور اپوزیشن کے کچھ انگلش میڈیم رہنماؤں کے لیے سراب کا مطلب سمجھنا مشکل ہے۔ یہ انگلش میڈیم سیاست دان اردو زبان میں تقریریں تو کر سکتے ہیں، لیکن اردو لکھ اور پڑھ نہیں سکتے۔ دراصل صحراؤں میں رہنے والے سراب سے دھوکہ نہیں کھاتے، لیکن بڑے بڑے شہروں اور پہاڑی علاقوں میں رہنے والے سراب سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ دھوپ کی شدت میں جب صحرا کی ریت چمکتی ہے تو دور سے پانی کا تالاب نظر آتی ہے، لیکن جب پیاسا بھاگتا ہوا پانی کے پاس پہنچتا ہے تو اسے وہاں ریت کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ عمران خان ایک نئے پاکستان کا نعرہ لگا کر حکومت میں آئے تھے۔ وہ ظلم و ناانصافی کے شکار بہت سے مظلوموں کے لیے امید کی ایک کرن تھے، لیکن جس طریقے سے انہیں حکومت میں لایا گیا اور پھر جس طرح انہوں نے پرانے پاکستان کے پرانے چہروں کو اپنے ارد گرد اکٹھا کر کے حکومت چلانی شروع کی، تو پہلے 6 ماہ کے اندر ہی پتہ چل گیا کہ تحریک انصاف کی حکومت ایک سراب ہے۔ عمران خان کو ریاستی اداروں کا بھرپور تعاون حاصل تھا۔ انہوں نے اس تعاون کے ذریعے عوام کے مسائل حل کرنے پر زیادہ توجہ نہیں دی، بلکہ انہوں نے ایک طرف اپوزیشن کے خلاف انتقامی کارروائیاں شروع کر دیں تو دوسری طرف عدلیہ اور میڈیا پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ ابھی ان کی حکومت کا 1 سال پورا نہیں ہوا تھا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے عمران خان کے خلاف مظاہرے شروع کر دیے۔ ستمبر 2020 کے پہلے ہفتے میں پاکستان بار کونسل نے اسلام آباد میں ایک آل پارٹیز کانفرنس کا اہتمام کیا، جس میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری، مولانا فضل الرحمان اور بہت سے دیگر رہنما شریک ہوئے۔ کچھ دنوں بعد 20 ستمبر 2020 کو اسلام آباد میں ایک اور آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، جس میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے نیا سیاسی اتحاد معرض وجود میں آیا۔ اس اتحاد کی 26 نکاتی قرارداد میں کھل کر مطالبہ کیا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت بند کرے، عدلیہ پر دباؤ ختم کیا جائے اور میڈیا پر عائد پابندیاں ہٹائی جائیں۔ پی ڈی ایم کا قیام اور اس کی 26 نکاتی قرارداد مقتدر حلقوں کے لیے غیر متوقع تھی۔ حکومتی وزراء نے پی ڈی ایم کو غیر ملکی طاقتوں کا اعلی کار قرار دے کر بوکھلاہٹ کا ثبوت دیا، اور کچھ ہی دنوں بعد 28 ستمبر 2020 کو اپوزیشن لیڈر شہباز شریف گرفتار کر دیے گئے۔ اس گرفتاری نے مفاہمت کے بیانیے کا خاتمہ کر دیا اور مسلم لیگ نون کی قیادت مریم نواز کے ہاتھ میں آ گئی۔ 16 اکتوبر کو گجرانوالہ میں پی ڈی ایم کا پہلا جلسہ تھا۔ اس جلسے میں ایک طویل عرصے کے بعد عام لوگوں نے بڑے بھرپور انداز میں شرکت کی، لیکن پی ڈی ایم کی قیادت جلسے میں بر وقت نہ پہنچ سکی۔ اس جلسے میں نواز شریف نے ویڈیو لنک سے خطاب میں فوجی قیادت پر بھرپور تنقید کی۔ پی ڈی ایم کا اگلا جلسہ کراچی میں تھا۔ یہ بھی ایک بڑا جلسہ تھا۔ اس جلسے کی میزبان پیپلز پارٹی تھی۔ اس جلسے کے بعد پیپلز پارٹی کا لب و لہجہ بدلنے لگا۔ پیپلز پارٹی نے تحریک عدم اعتماد کی بات شروع کر دی اور مسلم لیگ نون اسمبلیوں سے استعفوں پر زور دینے لگی۔ اپوزیشن اتحاد کے اندر مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون نے ایک خفیہ اتحاد بنا لیا۔ پی ڈی ایم نے 1 فروری کو لانگ مارچ کا اعلان کرنا تھا، لیکن یہ اعلان 4 فروری تک ملتوی ہو گیا۔ لہٰذا میڈیا کے ایک حصے سمیت وفاقی وزراء اور ترجمانوں کی فوج نے پی ڈی ایم کو ناکام قرار دینا شروع کر دیا۔ یقیناً پی ڈی ایم کی حکمت عملی میں بہت سے نقائص تھے، اور پی ڈی ایم بھی فی الحال ایک سراب سے زیادہ کچھ نہیں، لیکن عمران خان کی حکومت اس سراب سے بھی اتنی ہی خوفزدہ تھی کہ 13 دسمبر کو لاہور میں پی ڈی ایم کے جلسے سے ایک دن قبل شیخ رشید احمد کو وزیر داخلہ بنا دیا گیا۔ شیخ صاحب مانے نہ مانے، لیکن انہیں وزیر داخلہ عمران خان نے نہیں، پی ڈی ایم نے بنایا ہے۔ غالب امکان یہ ہے کہ پی ڈی ایم سینٹ الیکشن کے بعد لانگ مارچ بھی کرے گی اور استعفوں کا آپشن بھی ختم نہیں ہوگا، لیکن جیسے ہی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے سینٹ کے الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کیا تو عمران خان نے سینٹ الیکشن سیکرٹ بیلٹ کی بجائے اوپن بیلٹ سے کرانے کے لیے سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس دائر کر دیا۔ یہ ریفرنس کسی انجانے خوف کا اظہار تھا۔ پھر سیکرٹ بیلٹ ختم کرنے کے لیے آئین میں ترمیم کا اعلان ہوا۔ اس سلسلے میں مقتدر حلقوں سے مدد مانگی گئی، لیکن انہوں نے معذرت کر لی تو عمران خان نے کسی بڑے اپسیٹ سے بچنے کے لیے پنجاب میں چودھری پرویز الہی کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ چودھری صاحب اپنے پرانے ساتھی کامل علی آغا کو تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کا مشترکہ امیدوار بنوانے میں کامیاب رہے۔ کامل علی آغا کو سینٹ کا ٹکٹ عمران خان کی مہربانی سے نہیں، مجبوری سے ملا ہے، اور مجبوری کا نام پی ڈی ایم ہے۔ وہ عمران خان جو حکومت میں آنے سے پہلے کہتے تھے کہ اراکین اسمبلی کو ترقیاتی فنڈز دینے سے کرپشن بڑھتی ہے، اب اپنی مجبوریوں کی وجہ سے اراکین اسمبلی کو ترقیاتی فنڈز بھی دے رہے ہیں۔ عمران خان نے کبھی فورن فنڈنگ کیس کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، لیکن پی ڈی ایم کے دباؤ پر وہ یہ کہتے دکھائی دیے کہ اس کیس کی سماعت ٹی وی کیمروں کے سامنے کر لی جائے۔ لیکن الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف کے وکیل نے تحریری طور پر عمران خان کی اس پیشکش سے اعلان لا تعلقی کر دیا ہے۔ عمران خان کے ترجمان پی ڈی ایم کو کچھ بھی کہیں، لیکن اگر وہ پی ڈی ایم کی 26 نکاتی قرارداد کو پڑھ لیں تو انہیں پتہ چلے گا کہ ادھر عاصم سلیم باجوہ کا نام اس قرارداد میں آیا، ادھر انہوں نے مشیر اطلاعات کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ ادھر اسٹیبلشمنٹ کا ذکر قرارداد میں آیا، ادھر عمران خان سے کہا گیا کہ چودھری پرویز الہی سے اپنے معاملات خود طے کیجیے، اور پھر خان صاحب کو چودھری صاحب کے سامنے سرنڈر کرنا پڑا۔
آج کل خان صاحب بار بار پرویز مشرف پر تنقید کرنے لگے ہیں، نہ جانے وہ کون سے خوف کا شکار ہیں۔ پی ڈی ایم کی کمزور حکمت عملی کے باعث عمران خان کی حکومت تو قائم ہے، لیکن عمران خان کی اپنی غلطیوں کے باعث تحریک انصاف ماضی کا قصہ بن چکی۔ اگر عمران خان کے لیے سب اچھا نہیں تو پی ڈی ایم کی دو جماعتوں کے لیے بھی سب اچھا نہیں۔ آئین کے اندر ہی اندر ایسا بہت کچھ ہو سکتا ہے کہ عمران خان بھی بہت کچھ کھو سکتے ہیں اور پی ڈی ایم بھی بکھر سکتی ہے۔ پھر تاریخ میں یہی لکھا جائے گا کہ ایک تھی پی ڈی ایم اور ایک تھی تحریک انصاف۔